اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آج ایک نئے پروگرام، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ ایک ایسا نیا موضوع، نیا ٹاپک ہے جس سے آپ ضرور استفادہ حاصل کریں گے، اور بہت ہی کم اس موضوع پر، اس ٹاپک پہ بات کی جاتی ہے۔ اگرچہ ضرورت بہت زیادہ ہے کہ یہ اس موضوع پہ بات کی جائے تاکہ لوگوں تک وہ انفارمیشن، وہ معلومات وہ پہنچ جائیں اور ایجوکیٹ ہو لوگ اس حوالے سے، تاکہ جو خدمات ہیں جو علماء کی جانب سے ہمارے جو علاقے ہیں، ہمارے جو بر صغیر کے یعنی پاک و ہند کے جو علماء نے خدمات کیے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں، اور اس کے ضمن میں بھی بہت سارے جو معلومات ہیں دیگر کتابوں سے آشنائی، علماء کی تاریخ اور ان کی خدمات، یہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جو موجود ہیں حضرت حجۃ الاسلام والمسلمین جناب طاہر عباس اعوان صاحب موجود ہیں۔ ہم پہلے ان کی خدمت میں جاتے ہیں۔ آغا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، پہلے تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور ہمیں وقت دیا۔ انشاءاللہ کہ ہم آپ سے استفادہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے یہ زحمت کی اور یہ پروگرام رکھا کہ ہم کچھ معروضات پیش کر سکیں انشاءاللہ سلامت رہیں، بزرگوں کی بہت خدمات کے شکریہ، حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، میں بغیر کسی دیگر مقدمے کے تو چلتے ہیں آغا صاحب کی جانب سے، آغا صاحب کی طرف، اور آغا صاحب سے سوالات پوچھتے ہیں۔ آغا صاحب، جو بر صغیر ہیں، بر صغیر پاک و ہند، تو یہاں پہ ظاہر ایک تاریخ ہے ان کی، اور علماء ہیں، علماء آئے ہیں جو مکتب امامیہ سے جن کا تعلق ہے، اور پھر ظاہر ایک علاقہ بھی کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پہ امامیہ میجورٹی میں ہوں، اور ہمارے جو مقابل لوگ ہیں، جو یعنی دیگر جو فرقوں کے سیکٹس کے جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں، اور یہاں پہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ شروع سے ہی یہاں پہ تشیع کا جو خدمات جنہوں نے کی ہیں تشیع کے لیے، ان کی اگر تھوڑی سی آپ تاریخ بیان کریں تاکہ پھر ہم علماء کی جو خدمات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، نعم المولا و نعم النصیر، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جہاں تک بر صغیر میں تاریخ تشیع کی گفتگو کا تعلق ہے، تاریخ کا تعلق ہے، تاریخ بہت قدیم ہے۔ صدر اسلام سے ہی یہاں پر تشیع کا وجود ثابت ہے، حضرت امیر المومنین کے زمانے سے ہی ثابت ہے، اور بعض افراد کی تحقیقات کے مطابق حضرت سید الساجدین کے ہمسر حضرت زید شہید کی والدہ کا تعلق بھی بر صغیر منطقہ سندھ سے تعلق ہے۔ صحیح۔ اور پہلے سید جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے بالکل کسی قسم کے تردد کے بغیر، حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں، جن کا مزار کراچی کے اندر ہے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 5ویں نسل سے امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں۔ صحیح۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں وہ یہاں پر تشریف لے کر آئے تھے۔ جی۔ منصور دیوانکی نے جب مظالم شروع کیے تھے تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد حضرت محمد نفس ذکیہ نے قیام کیا۔ حضرت محمد نفس ذکیہ کے بڑے بھائی تھے حضرت ابراہیم، انہوں نے بھی قیام کیا۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے اور اس کی فوج کی جمع آوری کے حوالے سے جو ہے حضرت عبداللہ شاہ غازی ہے۔ تو یہاں پر جو نقطہ تاریخ کامل نے لکھا ہے وہ یہ تھا کہ جب عبداللہ شاہ غازی تو ہم کہتے ہیں، جی جی، تاریخوں میں نام ہے حضرت عبداللہ اشتر، اشتر، صحیح، یہ تاریخی نام ان کا یہ ہے۔ جی، مقاتل کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے عبداللہ اشتر۔ تو ان میں لکھا ہے کہ عبداللہ اشتر جب آئے یہاں پر تو منصورہ، سندھ کا ایک علاقہ ہے منصورہ، وہاں پر جو گورنر تھے عمر حفص، صحیح، عمر حفص گورنر جو تھا صحیح، وہ علوی تھا، یعنی علوی سے مراد علی کا ماننے والا تھا، شیعہ تھا۔ جی، یعنی منصور دیوانکی کا گورنر ہے ان کی طرف سے کہ جو منصور دیوانکی عباسی خلیفہ ہے، سادات کے اوپر مظالم ڈھا رہا ہے، لیکن اندرونی طور پر شیعت کی تبلیغ اتنی ہے کہ اس کا گورنر ہے وہ شیعہ ہے۔ وہ شیعہ ہے،
صحیح. اور یہ ان لوگوں کو پتہ تھا. جی. حضرت عبداللہ اشتر کو محمد نفس ذکیہ کو پتہ تھا. تو محمد نفس ذکیہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو انہی کے پاس بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ بھئی آپ جائیں اور کوئی مدد لے کر آئیں. مدد سے مراد فوج لے کر آئیں, کوئی اسلحہ لے کر آئیں, تاکہ ان کے ساتھ ہم جو قیام کر رہے ہیں مدد دے تو مدد ہی آئی اس کے لیے. تو یہ ایک سلسلہ تشیع وہاں تاریخ سے ربط ہو گیا تھا اور تبلیغ آہستہ آہستہ ہو رہی تھی. جب حضرت عبداللہ شاہ غازی جب یہاں پر پہنچے تو عمر حافظ نے ان سے کہہ دیا کہ بھئی آپ جم جور کریں, جو آپ کو اچھے لگتے سپاہی تلاش کریں, یہ کریں وہ کریں. کہ کچھ مدت کے بعد جو قیام تھا حضرت محمد نفس ذکیہ کا وہ شکست میں تبدیل ہو گیا. حضرت شہید ہو گئے, ان کے بھائی بھی شہید ہو گئے. تو وہاں سے خط آ جاتا ہے کہ محمد نفس ذکیہ شہید ہو گئے, ان کا قیام شکست کھا چکا ہے. ان کے بیٹے جو ادھر آئے ہوئے ہیں, عمر حفص کی بیوی نے خط لکھا تھا صحیح کہ اب ان کو ادھر ہی روکو, ادھر نہیں آنے دیں گے ورنہ منصور دیوان کی ان کو مار دے گا. تو ادھر سے منصور دیوان کی کے خط بھی عمر حفص کے پاس پہنچ جاتا ہے اور عمر حفص سے کہتا ہے کہ تم نے ہمارے باغیوں کو پناہ کے دے رکھی ہے, خود بھی اور ہمارے باغیوں کو بھی لے کے حاضر ہو جاؤ. اچھا, ان باقاعدہ خلافت سے مطالبہ کیا گیا کہ اب واپس کر لیں, واپس کرو, ہمارے باغی بھی واپس کرو, خود بھی آ جاؤ. خود بھی آ جاؤ. صحیح. تو میں بعض اوقات کہتا ہوں کہ بعض افراد ہوتے ہیں کہ جو مقصد کے اوپر کسی چیز کو قربان کرتے ہیں, بعض بالکل بے ضمیر قسم کے انسان ہوتے ہیں کہ جو مقصد کو قربان کرتے ہیں. جی جی بالکل ایسا وہ جو مقصد کو قربان کرتے ہیں نا, اہداف کو قربان کرتے ہیں, وہ بے ضمیر ہوتے ہیں. بے ضمیر ہوتے ہیں. لیکن مقاصد عالیہ ہوں, جتنا مقصد بڑا ہوگا, اچھا ہوگا, پاک و پاکیزہ ہوگا, اس کے اوپر جو چیز بھی قربان ہوتی چلی جائے تو وہ انسان کو خود معراج تک لے جاتی ہے. یہ ایک موڑ ایسا تھا کہ جہاں پر عمر حفص نے کہا کہ یہ میرے پاس خط ہے, اب کیا کریں. تو وہاں پر ایک شخصیت تھی شعبانی خاندان سے. صحیح. تو شعبانی خاندان کے فرد نے کہا کہ بھئی آپ لوگ تو کوئی دے نہیں جائے گا, آپ بھی نہیں جائیں گے اور عبداللہ بھی نہیں جائے گا, آپ لوگ ادھر رہیں گے, میں جاؤں گا. ٹھیک. تو یعنی میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی آپ لوگ اپنا کام کریں. جی. اس پہ پھر جو کہا گیا کہ بھئی جب آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ پھر دوسرے الفاظ میں کیا ہوگا منصور دیوان کی, تو اس نے کہا آپ جائیں گے کیوں. تو اس نے کہا آپ اپنا کام کریں, میں کہوں گا کہ میں نے پناہ دے کے رکھی ہے, مجرم آپ کا میں ہوں. اچھا, کیا بڑی بات ہے. مجرم میں ہوں اور میں اس کو لے کے نہیں آیا ہوں, وہ اپنا کام کر رہا ہے. اس نے منصور حفص نے پناہ نہیں دی ہے, عمر حفص نے پناہ نہیں دی, پناہ میں نے دی ہے, میں مجرم ہوں, میرے ساتھ جو کرنا. تو اس نے کہا ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا, اس کے لیے میں تیار ہوں. سبحان اللہ. آپ اپنا کام جاری رکھیں, یہ کام نہیں رکنا چاہیے. اب کام کیا تھا اس کی تفصیلات نہیں ہیں, لیکن اتنا تو درک ہوتا ہے کہ کام وہی تھا کہ مکتب کی تبلیغ ہونی چاہیے. اب وہ جس مکتب کی تھے, بات کہتے ہیں زیدی تھے, بات کہتے ہیں جو بھی تھے, لیکن ان کا مقصد ہدف یہ تھا کہ مکتب کو ترویج کریں, محبت اہل بیت کو ترویج کریں, یعنی علی والوں کے مظلومیت بتائیں, بنی عباس کے مظالم کو بتائیں, کسی طریقے سے مکتب یہاں پر ترویج ہونا چاہیے. اس مکتب کی ترویجیت کی خاطر ایک ایسا آدمی کہ جس کو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اس جرم میں شریک بھی نہیں ہے, لیکن وہ داؤطلبانہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں گا, میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, مجھے مار دیا جائے, مجھے پھانسی لگا دیا جائے, جو کچھ بھی ہو جائے, مکتب کو ترویج ہونا چاہیے. تو یہ ہوتے ہیں کہ جو اہداف کے اوپر اپنی قربانی دیتے ہیں. اس قسم کے اب اس کا نام ختم ہو گیا, اس کا کوئی حالات زندگی نہیں ہے, قبر کا کوئی نشان بھی نہیں ہے, لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ انسان جو تھا بہت غیرت مند تھا. یہ جملہ تاریخ میں ثبت ہے اور یہ ثبت رہے گا آخر تک ثبت رہے گا. جب تک زندگی ہے یہ اس کو سلام کرتے رہیں گے کہ یار تم کتنے بڑے عظیم انسانوں کے اس مقصد کی خاطر کہ مقصد کسی طریقے سے زندہ رہے, تم نے اپنی جان کو قربان کروا دیا, اور تمہیں لازمی بھی نہیں تھی کہ اگر تم نہیں بھیجتے تو کوئی مشکل نہیں تھی. جی جی بالکل درست ہے. بعض افراد تو یہ کہتے ہیں کہ عمر حفص نے کہا کہ آپ اس کو داستان بناؤ گے کیسے. بعض افراد کہتے رہتے, اس نے کہا کہ بھائی میں ان کو گھر لے جاؤں گا, تمہاری فوج حملہ کرے گی, میں اس کو فرار کرا دوں گا. ٹھیک. تو میں کہوں گا کہ میرا مہمان تھا, عمر حفص نے تو گرفتاری کے لیے بھیجی تھی فوج, میں نے اس کو فرار کروا دیا ہے. یہ ساری داستانیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ ساری داستانیں یہ علت جو بعض افراد پیش کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ علت یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ چونکہ میں علی کا ماننے والا ہوں تو یہاں پر بھی جھوٹ بولوں.
نہیں میں نے مہمان بھی رکھا, میں نے گھر بھی رکھا, فوج بھی آئی, فرار بھی ہوا وہ. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, میں سچ بول رہا ہوں. جا کے یہی واقعہ حکایت کر لوں گا. ہاں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. صحیح صحیح صحیح, بڑی بات ہے. یہ تخیلات ہوتے ہیں جو گھڑے جاتے ہیں, اس معنی میں گھڑے جاتے ہیں کہ میں کس طریقے سے جھوٹ سے بھی بچوں اور مکتب کا بھی دفاع کروں. یعنی یہاں پر تو جھوٹ بھی بول سکتا تھا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, لیکن اس نے جھوٹ بھی نہیں بولنا گوارا کیا. درست. یہ اصل میں علامت ہوتی ہے اہل بیت کے ماننے والوں کا, اصل علامت ہے ہی ہے نا, علامت یہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا, دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا ہے, درست ہے. مکتب کے اوپر قربان ہونا. تو یہاں سے تاریخ تشیع کا ایک ورق کھل جاتا ہے, تبلیغ شروع ہو جاتی ہے. بر صغیر پاک و ہند میں اس وقت تو برے سے ایک ہی تھا نا, ایک ہی تھا, بر صغیر میں ہی. یہ منطقہ جو ہے سندھ کا ہے, جی جی, اور زمانہ جو ہے وہ 150 ہجری کے قریب کا ہے, تقریباً منصور دوانقی اسی 50 ہجری کا ہے. جی جی جی. تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کی شہادت 51-52 کی ہے. ٹھیک ٹھیک. تو بعد میں شہید ہوئے نا, تو اس کی شہادت تو اس کی داستان ہے کہ اس کی شہادت کیسے ہوئی, وہ تو ایک علیحدہ داستان الگ ہے. بات ہے. لیکن تقریباً 7-8 سال کا عرصہ انہوں نے سندھ میں گزارا ہے. اب میں یہاں پر آ کے ایک جملہ بھی تھوڑا سا کہہ دوں کہ بعض اوقات تاریخی نکات اشتباہ آگے بڑھ جاتے ہیں. کچھ افراد کا نظر یہ ہے کہ ان اشتباہی نظر ہے, یعنی میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ یہ اشتباہ اور غلط برداشت ہے. وہ یہ کہ محمد بن قاسم نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو شہید کیا ہے. وہ جو حجاج کا بھتیجا تھا, حجاج بن یوسف ثقفی. مجھے محمد بن قاسم نے شہید کیا, اور شہید کہاں پر کیا؟ ٹھٹھہ میں کیا ہے. اچھا, یعنی آپ تعین بھی کر رہے ہیں کہ ٹھٹھہ میں شہید کیا ہے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد بن قاسم نے شہید کیا ہے. تو یہ غلط, دونوں باتیں غلط ہیں. کیوں غلط ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی شہادت 151-52 ہجری کے اندر, یعنی 150 ہجری کے بعد ہے, اور محمد بن قاسم جو ہے 100 ہجری سے پہلے 95 ہجری 80 ہجری کے داستانوں میں وہاں پر گھوم رہا ہے. یعنی 65 سال پہلے کا واقعہ ہے محمد بن قاسم کا سندھ کے اوپر حملہ. بلکہ اس سے 2 قدم ایک اور آگے بتا دوں آپ کو, یہ خدمت میں یار پہ کر دوں کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی محمد بن قاسم کے مرنے کے 15 سال بعد پیدا ہوئے ہیں. اچھا, صحیح صحیح صحیح. حضرت عبداللہ شاہ غازی محمد بن قاسم کے مرنے کے 15 سال بعد پیدا ہوا, ان کی ولادت ہوئی ہے. ان کی ولادت ہوئی ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد بن قاسم آ کے شہید کر رہے ہیں؟ بس اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ان کا قاتل جو ہے وہ حجاج ابن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم وہ نہیں ہے. یعنی اصلاً اگر آپ کہہ دیں نا کہ بھئی ہزاروں کتابوں میں یہ بات لکھی ہے, تو میں کہتا ہوں ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں بھی لکھی ہو, درایت اس کی مخالفت کرتی ہے. تب بھی غلط ہے. بالکل صحیح صحیح. درایتاً یہ بات, ایک ہوتی ہے روایت, ایک ہوتی ہے درایت. صحیح. روایت آپ 1000 راویوں سے بھی لے کر آئیے, لیکن اگر درایتاً وہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے تو اس روایت کو ہم قبول نہیں کرتے. کہ بتا رہے کہ بھئی وہ 150 ہجری کے بعد ہے, وہ 80-85 ہجری 90 تک کی اس کی داستانیں ہیں. ٹھیک ٹھیک. اور دوسری ایک داستان جو اسی ضمن میں آگے ابھی میں عرض کر دوں, وہ دوسری داستان یہ ہے کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ آیا تھا کہ سادات کو گرفتار کرنے کے لیے, جو راجہ دہر نے پناہ دے کر رکھی تھی. جی جی. تو اب ایک سوال یہ ہے کہ جب تک سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام زندہ رہے, کوئی سید مدینہ سے باہر نہیں گیا ہے صحیح معنوں میں, ہجرت کہیں نہیں کی ہے. اچھا. اور حجاج بن یوسف کے زمانہ وہی ہے, اور محمد بن قاسم کا کیا نام ہے, محمد بن قاسم جو حجاج کا داماد بھی ہے, اس کا زمانہ امام زین العابدین کی زندگی کا زمانہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے, درست ہے. امام زندہ تھے جب محمد بن قاسم یہاں پر آ کے حملہ کرتا ہے. اچھا. اور سادات ہمارے پاس 3 ہیں. حضرت امیر المومنین کی وہ اولاد کے جو امام حسن امام حسین کی نہیں ہے نسل سے, حضرت عباس سے, حضرت عباس کی, حضرت محمد حسنیہ کی اولاد. دوسری نسل حسنی اولاد, تیسری حسینی اولاد. حسینی اولاد میں تو فقط ہے امام زین العابدین. جی بالکل. باقی نسل ساری امام زین العابدین کی ہے. جی بالکل. حسنی اولاد اس زمانے میں حضرت امام حسن کی اولاد جو حضرت زید اور دوسرے بیٹوں سے ہے, حسن مصنف وغیرہ تھے, وہ امام زین العابدین کے زمانے میں مدینہ میں رہتے تھے. اچھا, باہر نہیں نکلے تھے. ٹھیک. علوی سادات جس کو علوی کہتے ہیں, امام حضرت ابوالفضل کی اولاد, یا حضرت عمر اطراف کی اولاد, یا حضرت محمد حنفیہ کی اولاد, وہ بھی وہاں سے منتقل نہیں ہوئی ہے. حتیٰ کہ حضرت عمر اطراف کی اولاد تو آئی 400 ہجری میں ہے. اچھا, 400 ہجری میں.
محمد حنفیہ کی اولاد کے بارے میں اختلاف ہے کہ بر صغیر میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے. ٹھیک. حضرت ابوالفضل کے بارے میں تو الا ماشاء اللہ ہے کہ بھئی آئی نہیں ہے. ٹھیک. بات کی داستانی کے علیحدہ وہ موضوع میرا نہیں ہے فی الحال. درست ہے. یعنی تو پھر یہ بات جو کی جاتی ہے کہ محمد بن قاسم سادات کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. کون سی سادات تھی؟ جب سادات اس وقت پہلا سید حسینی سید کون ہے؟ امام زین العابدین اور ان کے بیٹے حضرت باقر، مدینے میں ہیں. سارے مدینے میں. حسینی اولاد تو بہر نہیں ہے. ٹھیک. دوسرے سید حسنی ہو سکتے ہیں، حسن مثنیٰ ہیں، حضرت زید ہیں، دوسرے بھائی ان کے ہیں، وہ سارے مدینہ میں بیٹھے ہیں. علوی بھی کوئی بہر نہیں آ رہا ہے. عمر اطراف کی اولاد کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پہ سب کچھ موجود ہے کہ وہ آئی ہے، ملتان میں حکومت بھی کی ہے. ملتان میں ان کو کہتے تھے جعفر ملک الملتانی، ملک بادشاہ. وہ 400 ہجری کی داستانیں ہیں، نہ کہ اس وقت کی. اس وقت کی نہیں ہے. تو محمد بن قاسم کے زمانے میں وہ سادات کے قافلے آئے کون سے تھے؟ سادات تھے کون تھے؟ ابھی تو انگوش سوار سید ہیں ابھی تک تو مدینہ میں بیٹھے ہیں. ٹھیک. پہلا سید، میں عرض کیوں کر رہا ہوں؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلا سید رسمی طور پر کہ جو تبلیغ کے لیے آیا ہے وہ حضرت عبداللہ شاہ غازی ہیں، جن کی شہادت 151-52 ہجری ہے. بہت بات کی. محمد بن قاسم کے پیدا ہونے مرنے کے بعد جو متولد ہو رہا ہے 15 سال بعد ولد، اس کے بعد وہ سندھ جا رہا ہے، وہ پہلا سید ہے رسمی طور پر. تو پھر اس زمانے میں کون سے سادات کے قافلے آ گئے تھے؟ یعنی بعض غلط باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو روکا نہیں جاتا. پھر یہ ٹی وی پہ بھی آ رہی ہوتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھی جا رہی ہوتی ہیں، پھر وہ اصل مسلم بن جاتی ہے. تو میں اس لیے اصل میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا یہ بات حقیقت نہیں رکھ گئی. اچھا اگر یہاں پہ سوال یہ ہے کہ پھر جو محمد بن قاسم کا آنا ہے سندھ کی طرف، یہ وہی فتوحات میں شمار کریں گے جو کر رہے تھے یا نہیں؟ اس کی ساری فتوحات کا چکر ہے. اس کے کوئی ہے کہ بھئی فریاد لگائی اور یہ آیا، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی جھوٹ ہے. ساری قصے کہانیاں ہیں. زمین کشائی تھی بس انہوں نے کرنی تھی. فتوحات ہے. صحیح. بس یہاں پہ یہ کہنا کہ محمد بن قاسم سیدوں کو قتل کرنے، یہ بات بھی غلط ہے. اور یہ کہنا کہ درد دل رکھ کر رہتے، یہ بات بھی غلط ہے. وہ دونوں باتیں غلط ہیں. یہ بہت بہترین. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اب آغا صاحب بہت بہترین انداز سے شیعوں کا جو یا مکتب اہل بیت کا یا اہل بیت سے محبت کا جو نقطہ آغاز ہے وہ بیان کر رہے ہیں بر صغیر میں. تو بہت ہی بہترین انداز ہے. اور یہ دیکھیں یہ بات بڑی مشہور ہے جو آغا صاحب نے بھی کہا کہ محمد بن قاسم سادات کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. وہ پورے آغا نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا وہاں سادات کون تھے اور وہ کہاں تھے. مدینہ سے کوئی نکلا بھی نہیں ہے. اچھا آغا صاحب اگر ہم بر صغیر کی طرف آ جائیں تو یہاں پہ یہ تحریک جو تشیع ہیں، تحریک محبت اہل بیت ہیں، یہ عبداللہ شاہ غازی نے یعنی یہاں پہ پہلا شخص ہے جو مدینہ سے آئے ہیں یہاں پہ انہوں نے وہ تحریک کا آغاز کیا ہے. اب اس تحریک کے آگے جو دوام ہے وہ بھی اگر آپ تھوڑی سی آپ بیان کر لیں تو. میں پھر وہ دوبارہ اس بات کو بھی تھوڑا سا روکوں گا کہ عبداللہ شاہ غازی پہلا شخص نہیں ہے، تشیع کا پہلا شخص نہیں ہے. ہاں سیدوں کا پہلا شخص، سیدوں کا سادات میں. ہاں ٹھیک. سادات کا پہلا شخص ہے. تشیع تو اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنر سید شیعہ بیٹھا ہے. جی ٹھیک احسن. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابتدا کی جو شیعت ہے نا، تھوڑی سی یہ بات حقائق کو بھی قبول کرنا چاہیے ہمیں. وہ یہ ہے کہ شیعت عثمانوں میں رسمی طور پر شیعوں کے 3 بڑے فرقے ہیں. ویسے تو ملل و محل کی کتابوں میں شیعوں کے فرقے بہت گنائے جاتے ہیں، لیکن رسمی طور پر شیعوں کے 3 بڑے فرقے ہیں. ایک اسماعیلیہ ہے، ایک زیدیہ ہے اور اثنا عشریہ ہے. صحیح. اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر پکی ہے کہ اثنا عشریہ کی تحریک اسماعیلیہ اور زیدیوں کے بعد کی ہے. اچھا پہلے تحریک ان 2 کی ہے. پہلے تحریک ان لوگوں کی ہے. ہاں ٹھیک. چونکہ اس زمانے میں اصالتاً اسماعیلیہ بہت عروج پہ تھے. اچھا. اور اس کے بعد زیدی مسلک بہت عروج پہ تھا. یہاں پر جو میں عرض کر دوں، میں تھوڑا سا لطیفہ بن گیا کہ کراچی میں ایک دفعہ میں یہ بتا رہا تھا، زیدی فرقے کی تاریخ بتا رہا تھا. ٹھیک. زیدی فرقے کی تاریخ بتا رہا تھا کہ اس وقت زیدی کہاں پر ہیں، زیدی کیا اس کو کہتے ہیں، اور زیدی مذہب کے اعتقادات کیا ہیں. تو اس کا کل یہ ہے کہ حضرت امام باقر کو نہیں مانتے ہیں، حضرت زید کو مانتے ہیں، اس طرح. تو وہ چونکہ پروگرام مستقیم چل رہا تھا، تو لائیو چل رہا تھا، تو ایک صاحب جو ہے وہ پروگرام کے اندر آ گئے.
اور بڑے غصے کے اندر تھے کہ اس مولوی کو منع کر دے، ایسی تقریر نہیں کرے، ہم زیدی ہیں اور جو سب کو مانتے ہیں، سارے اماموں کو مانتے ہیں۔ وہ زیدی سادات تھے۔ صحیح صحیح۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ان کو ٹھنڈا کرو، سید بزرگہ جلال میں آ گئے ہیں، یہ سید زیدی ہیں اور سید زیدی امامت کے منکر نہیں ہیں، وہ مذہب زیدی ہے، مذہب زیدیہ کی بات ہو رہی ہے، مذہب زیدی کی بات ہو رہی ہے، سادات زیدی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ سادات زیدی تمہارے سر کے تاج ہیں، ہر اظہر حسن زیدی اتنے بڑے خطیب تھے، ہمارے بزرگوار تھے، جی بالکل، تو بہت علماء گزرے ہیں۔ زیدی اس کی اگر تاریخ پیش کرے تو ایک علیحدہ سے ہو جائے گی۔ ثمر حسن زیدی صاحب حیدرآباد والے ماشاءاللہ۔ تو یہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ یہاں پہ ہم سادات زیدی کی بات کر رہے ہیں، سادات زیدی کی بات کر رہے ہیں، مذہب زیدی، مذہب زیدی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی خوش فہمی نہ ہو کہ پہلے سید زیدی جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، نہیں، صحیح، مذہب زیدی مذہب سب سے زیدی پہلے کی ہے۔ بات کر رہے تھے، بالکل ایسا ہی مذہب زیدی ایک علیحدہ چیز ہے، سید زیدی ایک علیحدہ چیز ہے۔ بعین ہی اسی جملے پہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد، حضرت اسماعیل بن امام جعفر صادق کی اولاد، وہ الگ ہیں، وہ سادات علیحدہ ہے، اسماعیلی مذہب ایک علیحدہ ہے۔ اگر کسی کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل کی تک پہنچ جاتا ہے اور وہ سید امامی حسن عشری ہے تو اس کو اوپر متہم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اسماعیلی ہے، یہ اسماعیلی نہیں ہے۔ اچھا اگر یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک اور بات بھی کر لوں آغا صاحب کہ بے نہیں یہ کہ 11 ائمہ میں سے کسی کی اولاد ہوں یہ ایک الگ بات ہے، اثنا عشری عقیدہ رکھتا ہو یہ ایک الگ علیحدہ چیز ہے، آسان تو بالکل فرق کرتا ہے نا، صحیح صحیح، دونوں جدا جدا باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے سید ہو سکتے ہیں، سید اثنا عشری بھی ہو سکتے ہیں، امامی بھی ہو سکتے ہیں، اپنے دوسرے بھائی جو محمد اور ابراہیم تھے جنہوں نے سارا فتنہ کھڑا کر دیا تھا، امام جعفر صادق کے پوتے تھے، حضرت اسماعیل کے بیٹے تھے، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے وقت کے امام کے خلاف خروج کیا ہے، وقت کے امام کے خلاف ٹھکرایا ہے، جتنا بھی پاک ترین تھے ان سے بڑا تو سید بھی آپ تلاش نہیں کر سکتے نا کہ امام کا پوتا ہے، صحیح صحیح، امام جعفر صادق کا پوتا ہے، امام موسیٰ کاظم کا سگا بھتیجا ہے، اور دو اماموں کے بیچ میں گھوم رہا ہے، لیکن اعتقادات باطل لوگ ہیں ان کے، کیا کریں؟ تو یہ نہیں کہ جو سید ہوگا وہ پاک بھی ہوگا، اس کا اعتقاد بھی اچھا، تو وہ پھر ہمارا سندھ و پاکستان کے اندر تو پھر مرشد ہی بن جاتے ہیں نا، مصیبت یہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اٹیک نہیں کرنی چاہیے، سید ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، فرقہ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، لہٰذا زیدی سادات جدا، زیدی مذہب جدا، اسماعیلی سادات جدا، اسماعیلی مسلک جدا، یہ دونوں کو قاطی نہیں کرنا چاہیے، مخلوط نہیں کرنا چاہیے۔ جی بہت اچھا، بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا۔ اب اگر میں اپنے اس سوال کو دہرا لوں کہ یہ جو مذہب تشیع کی جو تحریک ہیں یا مذہب اہل بیت کی جو تحریک ہیں یا محبت اہل بیت، اگر تو یہ پھر آگے جاری کیسے رہی؟ یعنی یا آپ نے عبداللہ شاہ غازی تک تو ایک تاریخ بیان کر لی کہ یہاں پہ وہ آئے، ان کو پکڑنے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی، تو پھر اس کے بعد کی جو مذہب کی تاریخ ہے، جب یہ محبت اہل بیت تو سارے لے کر آئے تھے نا، اسماعیلی بھی ہوں تو وہ بھی علی ولی اللہ والے تھے، زیدی تھے تو وہ بھی علی ولی اللہ تھے، ایم حسن عشر والے تھے تو وہ تو ویسے علی ولی اللہ تھے۔ تو محبت اہل بیت، خاندان اہل بیت کی مظلومیت، مکتب اہل بیت کی تعلیمات، وہ تو ساری آہستہ اصل میں ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ابتداء میں جو بھی مسلک ہوتا ہے بڑا پاک و پکیزہ ہوتا ہے، اس کے اندر خرابیاں آہستہ آہستہ بعد میں ایجاد ہو جاتی ہیں، جی بالکل، بعد میں ایجاد ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی، اس کی زندہ مثال یہی شیعہ اثنا عشری ہے۔ میں اس دن بھی ایک برادر سے کہہ رہا تھا، یا علی انت و شیعہ ہم الفائزون، لفظ شیعہ اتنا بابرکت اور پاک ہے کہ حضرت سرور کائنات نے فرمایا کہ یا علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں قیامت کے دن۔ تو اب شیعیان علی تو ہیں کامیاب، لفظ شیعیان علی کامیاب ہیں قیامت کے دن، فیضیاب۔ اس کے اندر تو دوسری رائے ہے ہی نہیں، نہ سنیوں کی نہ کسی اور کی۔ رائے کیا ہے؟ رائے یہ ہے کہ وہ شیعیان علی کی جو علی کے پیروکار ہیں، جو علی کے محب ہیں، جو علی کے عاشق ہیں، وہ ہر آدمی یہ کہتا ہے وہ ہم ہیں، صحیح، وہ ہم ہیں، ہر کوئی یہی دعویٰ، ہر کوئی ایک دعویٰ کہتا ہے، حتیٰ اہل سنت بھی، حتیٰ اہل سنت بھی، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ شیعوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو روافض ہیں، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں شیعہ ہم ہیں۔ پہلی جملہ کیا ہوا کہ شیعہ جو متعون بنا دیا گیا، لفظ شیعہ کی تاریخ کو متعون بنا دیا گیا ہے، یہ ممکن ہے بعد کے کرداروں کے، بعد افراد کے کردار کا دیکھا ہو، ان کی وجہ سے یہ مثلا اسماعیلی مذہب پہلے دن سے
اگرچہ تعلیمات اہل بیت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اہل بیت کو نہیں مانتا ہے، لیکن یہ اسماعیلی اتنے بدنام کیوں ہوئے کہ جب ان کے اندر کرامتہ پیدا ہوئے، اچھا، اباہی گری پیدا ہوئی۔ صحیح صحیح، پہلے والے فکری منحرف تھے، فکری طور پہ منحرف تھے، منحرف تھے، ہاں، بد عمل نہیں تھے، بد کردار نہیں تھے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بےہودگی پہ نہیں اترے ہوئے تھے۔ لیکن بعد میں جب کرامتہ پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو منسوب کیا کہ ہم بھی اسماعیلی ہیں، تو وہ تو پھر اباہی گری کی طرف آ گئے، واجبات کے تارک ہو گئے، حلال کو حرام کرنا شروع کر دیا، حرام کو حلال کرنا شروع شریعت کیا، کو معطل کیا انہوں نے، پامال کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کرامتہ مذہب نے مکتب اسماعیلیت کو بدنام کیا کہ ان کا گروہ یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر بھی افراد پیدا ہوتے گئے۔ تو میں پھر دوبارہ یاد کر رہا ہوں کہ مکتب اسماعیلیہ پہلے والا اگرچہ منحرف مکتب ہے شیعت سے، لیکن پہلے والے اسماعیلیہ بد کردار نہیں ہے، حلال کو حرام کرنے والے نہیں تھے۔ اس عنوان سے کہ بھئی اباگری میں آ جائے، بہنوں سے شادیاں ہو رہی ہیں تو یہ بھی ہو رہا ہے تو وہ بھی، اور ساری چیزیں، یہ اباگری کو، شراب کو حلال کرنا، واجبات کو ترک کرنا، اس کو گناہ سمجھنا، یہ سارا کرامتہ کی، جس کی کرامتہ کے خلاف پھر اسماعیلی نے بھی لکھا، شیعوں نے بھی لکھا، دوسروں نے بھی لکھا، اور یہی بہانہ بنایا۔ کس چیز کو بہانہ بنایا؟ کہ ملتان میں کرامتیوں کی حکومت ہے، وہ جبکہ اسماعیلیوں کی حکومت تھی۔ اچھا، وہ حضرت عمر اطراف امیر المومنین کے بیٹوں کی حکومت تھی، وہ اسماعیلی تو تھے، میں نہیں کہتا ہوں کہ شیعہ اثنا عشری تھے، وہ اسماعیلی تھے لیکن کرامتی نہیں تھے۔ لیکن محمود غزنوی نے جو حملہ کیا ہے بعنوان کرامتی حملہ کیا ہے کہ یہ بد کردار ہیں، بد عمل ہیں، اور جب آپ یہ ثابت کریں گے کہ یہ بد کردار ہیں، بد عمل ہیں، خبیث لوگ ہیں، وہ حلال و حرام کرنے والے ہیں، تو آپ کا سارے لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ کیوں دیں گے؟ جی بالکل، یہی بات شیعوں کے ساتھ ہوئی ہے، مکتب شیعہ کے ساتھ یہی بات ہوئی ہے۔ شیعت کو بدنام کیا گیا ان فرقوں کی وجہ سے کہ جو تاریخ نے بتایا ہے، کہ مثلا ایک فرقہ ہے جو منسوب کرتا ہے کہ اپنے آپ کو شیعہ، جن کے بارے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ امام فرماتے رجال کشی کی روایت کہ جو ان افراد کو قتل کر دے گا نا، ان قاتلوں کی جنت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اچھا، شیعہ کے قاتلوں کی جنت کی ذمہ داری، شیعہ نہیں ہے، یہ اباہگری کا پارٹی ہے، انہوں نے تو اپنے آپ کو نبی اور خدا تک پہنچا دیے ہے، لیکن مطرح کیا کرے، ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ علی ہیں۔ درست ہے۔ تو غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ ایک آدمی غلطی کرتا ہے، منحرف ہوتا ہے، وہ منحرف جو ہے وہ آگے تعلیمات پڑھتے ہیں، پھر اس کے اپنے مرید پھیڑے ہو جاتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے، اور جو پورے مکتب کے لیے وہ مکتب کے اوپر دھبا آتا ہے، جو دوسرے افراد نکات تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ آ کے حملہ کر دیتے۔ دیکھو یہ لوگ ان کے یہ نظریات ہیں، آج بھی 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی مکتب شیعہ پاک و پاکیزہ مکتب کے خلاف آج بھی کیا تبلیغات ہوتی ہیں کہ جب یہ نماز ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں خان الامین، خان الامین، آج بھی کہتے ہیں، 1500 سال کے بعد آج بھی کہتے ہیں۔ شیعہ نماز ختم کر کے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن آپ لوگ، یعنی آپ لوگ سے مراد جو ہمارے مخالف ہیں، وہ اپنے شاگردوں کے بات کانوں میں ڈالتے ہیں بات کہ جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ختم کرنے کے بعد کہتے ہیں خان الامین، خان الامین، خان الامین۔ اب وہ دور سے دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں استاد نے بتایا تو وہ تو کر تو رہے ہیں، وہ کر تو رہے، تو کہہ بھی رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں وہ نہیں سننا ہم نے۔ وہ کہہ رہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لیکن آپ کو استاد نے بتایا وہ کہہ رہے ہیں خان الامین، خان امین سے مراد حضرت جبرائیل ہے۔ جی جی۔ اب یہ فرقہ شیعوں کا ہے، ہم تو ایسے فرقے کے اوپر لعنت کرتے ہیں، ہم ایسے نظریے کے اوپر لعنت کرتے ہیں، ہم اس فرقے سے بیدار ہیں، خدا اس کو جہنم کے اسفلین کی طرف لے کے چلے جائے۔ جی بالکل، ٹھیک ہے، لیکن آیا تاریخ کے اندر بے عنوان شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کے نام سے اس فرقے نے متعارف نہیں کرایا ہے؟ جی، تو فرقہ ہے جی، ملل و نحل کے اندر جب فرقہ غرابیہ کے نام سے، غرابیہ کے نام سے بہت سارے ہیں، تو جب اس قسم کے فرقے آپ کہیں گے تو میں میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بے انصاف ہمارے مخالفین ہیں، وہ بے انصاف ہیں، عالم ہونے کے باوجود، یہ جاننے کے باوجود کہ جو موجودہ تشیع ہے وہ یہ تعلیمات نہیں رکھتے، وہ فرقہ منقرض ہو چکا ہے، گم ہو چکا ہے، نابود ہو چکا ہے، اس کو کوئی اب ماننے والا بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی چونکہ ایک نقطہ ذوق بعنوان فرقہ تشیع مل جاتا ہے شیعوں کی، یہ بیان کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یعنی بجائے سے دیکھا ہے میں نے خود جو شیعوں کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں،
اس میں بھی یہی بات یہ کی باتیں جاتی لکھی ہیں، جاتی ہیں. یعنی کوئی ایک دو باتیں بھی ایک دو کتابیں بھی نہیں ہیں، یعنی کئی ساری کتابوں میں ابھی ایک اسی کے طردن للباب میں ایک جملہ یاد آ گیا ہے، سلطان الواعدین شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ، جن کی کتاب شب پشاور ہے. انہوں نے اپنی داستانیں لکھی ہیں، سفر نامے بھی لکھے ہیں، صدمہ کالا سلطانی بھی لکھا ہے، گروہ رستگاران بھی لکھا ہے، بہت ساری کتابیں آگا کی. کم میں دفن ہے جی، اسی سلطان الواعظین، صحیح، حرم کے قریب جو ہے شیخ ایک قبرستان جو ہے جی پل آنچی کے پاس، درست. یہیں پر دفن ہے. سلطان الواعدین شیرازی اپنے سفر نامے کے دوران لکھتے ہیں، میں ایک جگہ پر گیا تو میں نے وہاں پر مسجد میں پہنچا اور مسجد میں جا کے نماز پڑھی تو امام جماعت جو تھا وہ خطبہ دے رہا تھا یا درس دے رہا تھا، جو بھی تھا، تو اس کا منہ میری طرف سے تھا، مجھے دیکھ رہا تھا، میں پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا اور عوام تو خطیب کو سن رہی تھی. جی. تو جب میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا تو خطیب نے جو ہے ان کی ایک سے ایک کر دی. انہوں نے کہا تم لوگوں کو شرم نہیں آتا؟ شرم نہیں آئی؟ یہ کافر آیا تھا، پوری مسجد کو نجس کر کے چلا گیا ہے، یہاں پر ابھی آیا تو مرتاد و فلاں فلاں، اس نے جو کچھ میرے خلاف بڑھ کر، اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ کافر آیا مسجد میں نماز پڑھ کے گیا، مسجد جو ہے برباد کر دی، ہماری نجس کر دی، مسجد کو دھویا جائے. اچھا. یہ عصر کی نماز کے بعد اب استاد نے شاگردوں کو، جماعت کرانے والوں کو، ساروں کو مسجد دھونے پہ لگا دیا. کہا میں تو چلا گیا واپس جہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا، مجھے اس کی اطلاع ہی نہیں تھی. ابھی ان کی مسجد پاک نہیں ہوئی تھی، مغرب کے اذان ہے کہ میں دوبارہ آ گیا. اچھا. میں دوبارہ آیا تو وہ تو سارے مسجد دو کے تھکے بیٹھے تھے بیچارے، ان کی تو حالت خراب ہو گئی تھی. اس نے جب دیکھا کہ بھئی یہ تو دوبارہ مسجد میں آ گیا اور اس نے نماز شروع کر دی، تو انہوں نے نہ ایک کی نہ دو کی اور مجھے مارنا شروع کر دیا. میں نماز شروع کر چکا ہوں، مجھے مار رہے ہیں. میں بھی سمجھ گیا کہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے اوپر تبلیغات اثر کر چکے ہیں، لیکن میں بھی نماز کو توڑنا نہیں چاہتا تھا. یہ میں نے عرض کیا نا، مقصد کی خاطر قربانیاں دے رہا ہے. اگر میں نماز کو توڑنا نہیں چاہتا، میں ہر صورت میں چاہتا تھا کسی طریقے سے تشہد میں پہنچوں. سبحان اللہ. مار کھا رہا ہوں، دھکے دے رہے ہیں اور، لیکن میں نماز کو نہیں توڑ رہا ہوں، جا رہا ہوں تشہد میں پہنچوں. اور میں تشہد میں بلند آواز سے شہادتین پڑھنی تھی مجھے. اچھا، صحیح. جب میں تشہد میں بیٹھا تو میں نے شہادتین بلند کیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس طرح. وہ رک گئے، طالب علم رک گئے، سارے رک گئے. انہوں نے کہا یہ کون سا کافر ہے کہ جو شہادتین پڑھ رہا ہے؟ یہ کافر ہے، نماز کی حالت میں ہم اس کو مار رہے ہیں، یہ رکوع بھی کر رہے ہیں، سجود بھی کر رہے ہیں، شہادتین بھی پڑھ رہے ہیں، یہ کون سا کافر ہے؟ کون سا کافر ہے؟ صحیح. تو وہ رک گئے. آغا شب پشاور فرماتے ہیں سلطان الواعدین شیرازی کہ میں نماز کو ختم کیا اور کھڑا ہو گیا اور میں نے تقریر کرنا شروع کر دی انہی کے دوران. میں نے کہا میں اولاد رسول ہوں، سید ہوں، یہ میرا شجرہ ہے. یہ میں، تم لوگ پاگل ہوگا، دماغ خراب ہوگا تم لوگوں کا، کیوں مجھے مار رہے ہو؟ میں مسلمان ہوں، میں مسجد میں ہوں، خدا کے گھر سمجھ گیا ہوں، قبلے کی طرف رخ کر کے قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، نماز پڑھ، شاید کیا ہو گیا؟ کہا تو مجمع بجائے اس کے کہ مجھے مارتا، یہ مجھ سے متنفر ہوتا، وہ میرے سامعین بن گئے. اچھا. وہ سارے بیٹھ گئے ادھر. ٹھیک. اور جب میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں کون ہوں اور ہماری اصل تعلیمات کیا ہیں، 10-15 منٹ کی جو تقریر کرنی تھی تقریر کی. اب جب میں نے تقریر ختم کی تو سارے کے سارے تلاش کر رہے تھے مولوی صاحب ہمارا کہاں گیا. اچھا، وہ نکل چکا تھا، وہ غائب ہو چکا تھا. جملہ میں کیا یاد کر رہا ہوں؟ جملہ یاد کر رہا ہوں کہ غلط تبلیغات موجب بنتی ہیں کہ گروہ سے متنفر کیا جائے. برے صغیر کے اندر شیعت کی تبلیغ ہو رہی تھی، صحیح، اگرچہ یہ افراد اسماعیلیہ اور زیدیہ ہم سے فکری طور پر منحرف ہیں، لیکن اس زمانے میں کرامتہ چونکہ عروج پہ تھی، وہی زمانہ تھا عروج پہ کرامتہ کا. بحرین کے اوپر قبضہ کر چکے تھے، جگہ جگہ جو ہے وہ خباستیں پھیلا رہے تھے، تو لفظ شیعہ شروع سے ہی مطعون ہو گیا ان کرامتہ کی وجہ سے. کرامتہ کے رد میں شیخ کلینی نے بھی کتاب لکھی ہے رد الکرامتہ کے نام سے. شیخ کلینی جو اصول کافی کے مصنف ہیں، 329 ہجری میں فوت ہو جاتے ہیں. نہیں، وہ زمانہ چل رہا تھا. تو شیعت، اب میں اس نقطے کی طرف آ رہا ہوں کہ اس ماحول کے اندر کہ سرزمین بر صغیر کہ جو کفر کی حکومت ہے، کفر ہے نا، مذہب ہنود ہے، اسلام پھیلا، اس اسلام کے اندر کہ جس کی تعلیمات تشیع سے ہٹ کے ہے،
اسلام دوسرا پھیلا ہے. آگے جعفر مرتضیٰ عملی اور آگے مرتضیٰ عسکری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ان مناظرین کی ان کی اطلاع مکتب خلفاء پھیلا ہے, مکتب اہل بیت نہیں. مکتب خلفاء پھیلا ہے اور مکتب اہل بیت کی ترجمان اسماعیلیت ہے, کرامتیں ہیں, زیدی ہیں. اب ان حالات کے اندر مکتب اہل بیت حقیقی نے اپنے آپ کو ترویج کرنا ہے. ٹھیک, بہترین. اب اس ماحول کو دیکھیں. اب دو مکتب ہیں, دو مکتب ہیں. ایک مکتب خلفاء ہے جو پھیلا ہے, اور اس کے مقابلے میں مکتب اہل بیت 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے. جی, 3 حصوں میں بیٹھا ہوا ہے. اسماعیلی ہے, زیدیہ ہے, اور مکتب اہل بیت. مکتب اہل بیت ہے. مکتب اہل بیت اصیل شیعہ اثنا عشریہ امامیہ 12 اماموں کے ماننے والے یہ ان دونوں مکتبوں کو بھی نہیں مانتے ہیں. جی, مکتب خلفاء کو بھی نہیں مانتے. مکتب خلفاء کو بھی نہیں مانتے ہیں. اب اپنی تعلیمات بھی پیش کرنی ہیں. جی جی. اور تعلیمات اب ہم دیکھتے ہیں کہ مکتب اس ماحول کے اندر کوئی ایسا تھا فرد یا ہم وہی زندگی والا نظریہ رکھے نہیں, ایک مادہ تھا جو پھٹا اور کائنات بن گئی, خود بخود شیعت پھیل گئی. کوئی شیعت کے محسنین نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی شیعت کے اوپر قربان کرنے والے, قربانی دینے والے نہیں ہیں. ہمارا شکوہ یہ ہے کہ یہ تاریخ تشیع کے محسنان تشیع جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان دی, جنہوں نے اپنے اولادوں کی قربانی دی, جنہوں نے اپنے گھروں کو جلوایا لیکن مکتب کو بچایا, ہم ان کو کیوں بھلا چکے ہیں؟ درست. 7ویں صدی ہجری 7 خدا بندہ کی ایران کے اندر حکومت آ گئی جب شیعہ ہو گئے تھے. جی 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 جی. ادھر خدا بندہ کی حکومت ہے, ایران شیعہ ہو گیا ہے. علامہ حلی کی مکتب کی ترویج ہو رہی ہے. علامہ حلی کی مطلب یعنی علامہ حلی اپنے مکتب کی ترویج کر رہے ہیں. دہلی کے اندر فتوحات فیروز شاہی وہ کہتا ہے, ساتھ میں ابھی دیکھیے دکھتے کو دیکھیے گا, کہتا ہے کہ میں نے پورے ہندوستان سے شیعہ کی کتابوں کو جمع کیا, سارے روافض کے علماء کو جمع کیا میں نے 7ویں صدی ہجری کے اندر, اور میں نے مجمع عام میں کتابوں کو جلا دیا اور علماء روافض کی گردنیں اڑا دی. اب اس وقت ہندوستان فکر روافض سے پاک ہو چکا ہے. میرا سوال یہ ہے 7ویں صدی ہجری تک کون سی کتابیں جو اقرار کر رہا ہے یہ مجرم کہ میں نے جلوائی ہیں؟ 7ویں صدی ہجری میں کن علماء کو اس نے شہید کیا ہے؟ دست جمی. اب ہندوستان فکر تشیع سے پاک ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ جب میں فلاں جگہ پر پہنچا, ہم نے بحری جہاز کو روکا, آ گئے اظہر حسین مبارک پوری نے, رضوی صاحب نے, عباس رضوی نے کتاب لکھی تاریخ شیعیان ہند کے نام سے, 2 جلدیں ہیں, دفتر تبلیغات نے چھاپی ہے. اصل میں انگلش میں ہے, اس کا فارسی میں ترجمہ 2 جلدیں میں ہے. اس میں انہوں نے اس ساری داستان کو کوٹ کیا ہے. تو فیروز کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جب فلاں جگہ پر پہنچا تو محرم کا مہینہ تھا, ہمارا جب جہاز رکا, اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود یہاں پر پھر محرم ہو رہا ہے. اچھا, صحیح. میرا سوال یہ ہے, تاریخ کا میں تو تاریخ نہیں کہتا ہوں, میں تو کہتا ہوں مجرم نے گواہی دی ہے کہ میں نے شیعہ علماء کو ذبح کر دیا ہے, کتابوں کو جلا ڈالی, کتابوں کو جلا دیا ہے. ہمارے پاس علماء کا وجود, بھئی ان کی حالات زندگی بتاؤ, ہم نہیں بتا سکتے. کتابوں کے نام بتاؤ, ہم نہیں بتا سکتے. ہمارے پاس علماء کے حالات زندگی نہیں ہے. یہ تو علمیہ ہے, اس کی علمیہ کا تو رونا ہے کہ علماء کے حالات نہیں ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس جو کچھ ریٹن میں موجود آ چکا ہے وہ ہیں 8ویں 9ویں صدی ہجری کے بعد کے علماء کے حالات. صحیح. پہلے والے علماء کے حالات ہیں, ہمیں حالات نہیں مل رہے. علماء ہیں, دلیل یہ مجرم کا اعتراف, خود تو کہہ رہے ہیں میں نے قتل کیے ہیں, مجرم کا اعتراف ہے. کتابوں کو جلا ڈالی, کتابیں ہیں, کہاں پر ہے؟ مجرم کا اعتراف ہے. صحیح. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے محسنین قرن بے قرن, صدی بے صدی ہر زمانے میں رہے ہیں, جانوں کو قربانی دی ہے, نذرانہ پیش کیا ہے, اپنے گھروں کو جلوایا ہے, مکتب کو بالآخر ہر صورت میں بچا کے رکھا ہے. جی جی.
لیکن ہم غافل ہیں کہ ہم اپنے محسنین کو بھول چکے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم محسنین کے بس اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کرتے، ان کی تجلیل کرتے، ہم کہتے ہیں ان لوگوں نے کیا کیا ہے، یعنی الٹا آ کر تانے دیتے ہیں، طنز بھی کرتے ہم یہ نہیں کہتے کہ شیعت کو بچایا کس نے ہے۔ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1500 سال کے بعد یہ جو آج کی شیعت ہے نا، ہمارے ذاکرین نے یا ہمارے جہل بعض افراد نے یا دوسرے افراد نے انہوں نے اس کو بچایا ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک، ایسا نہیں ہے۔ درست، میں یہ کہتا ہوں کہ شکوہ دو طرفہ ہے، جی، ایک تو ہمارے ان افراد خواص کی طرف سے شکوہ، یا میرا شکوہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے خواص نے متعارف ہی نہیں کرایا اپنے علماء کی خدمات کو اور اپنے علماء کو اور اپنی کتابوں کو۔ صحیح۔ اور دوسرا شکوہ دوسری ملت سے ہے کہ ان لوگوں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہم تاریخ کو لے کے چلتے ہیں تو 7ویں صدی ہجری تک ہمیں علماء کے قربانیاں تو ملتی ہیں، کتابوں کے یہ تو ملتا ہے کہ لوگ ان کو جلا رہے ہیں، ان کے یہ تو ملتا ہے کہ فلاں جگہ پر علماء نے فلاں کو شکست دے دی، لیکن وہ علماء تھے کون، ان کے حالات زندگی کیا ہیں، شرح حال کیا ان کا، وہ موجود نہیں۔ موجود متاسفانہ کہ ہم اپنی تاریخ کو فراموش بھی کر چکے ہیں، مہجور بھی کر چکے ہیں، نابود بھی کر چکے ہیں۔ اور اس کے برعکس میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو مکتب خلفاء ہے، اہل سنت نے اپنی تاریخ کو صدر اسلام سے جب سے ان کا مکتب وجود میں آیا ہے نا، بلو کم رنگی صحیح انہوں نے محفوظ کر رکھا ہے، ہم نے محفوظ نہیں کیا ہے۔ یہ ایک اگر جرم ہے تو ہم اس جرم کا اقرار کر رہے ہیں، ہماری یہ تاریخ محفوظ نہیں ہے۔ ہماری تاریخ حقیقت میں درخشاں کب ہوئی ہے؟ ہماری تاریخ کی درخشاں کی جو محوری کردار ہے وہ ہے 9ویں صدی ہجری کا اختتام اور 10ویں صدی ہجری کا ابتدا، آغاز۔ صحیح، آغاز۔ ٹھیک۔ وہ کب ہے؟ وہ زمانہ ہے کہ جب حیدرآباد دکن میں قطب شیعوں کی حکومت آئی، بیجاپور میں عادل شیعوں کی حکومت آئی، گولکنڈہ میں حکومت آئی، ایران میں صفوی حکومت قائم ہوئی، تو ہر طرف سے ہندوستان کے اندر اس زمانے میں 5 بڑی اسٹیٹ تھی تو 3 شیعہ تھے۔ اچھا، پہلی مرتبہ، اب جملہ میں جو کہہ رہا ہوں نا تاریخ کا جملہ ہے، اس کے اوپر کسی کے اوپر کوئی اعتراض کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں، پہلی مرتبہ سرزمین بر صغیر کے اندر 904 ہجری میں حیدرآباد دکن کی سرزمین سے مینارہ مسجد سے علی ولی اللہ کی اذان گونجی ہے۔ یہ 10ویں صدی ہجری کا ابتدا ہے۔ پوری تاریخ 10 صدیوں کے اندر علی ولی اللہ کی اذان نام کی چیز نہیں تھی بر صغیر کے اندر، اگر تھی تو کوئی تاریخ محفوظ نہیں ہے، تاریخ محفوظ نہیں ہے، اگر تھی تو کوئی تاریخ محفوظ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعت نہیں تھی، شیعت ڈنکی کی چوٹ پہ تھی۔ علماء تھے، علماء کتابیں تھیں، عشرے ہو رہے ہیں، محرم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ریکارڈ میں کیا چیز ہے؟ ریکارڈ میں ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ 900 ہجری کے بعد کا آ رہا ہے، کتابیں بھی آ رہی ہیں۔ کربل کتھا فضلی کی کتاب ہے، اردو کی پہلی شیعہ کتاب ہے، اردو کی پہلی شیعہ کتاب ہے۔ اچھا، کربل کتھا کہ جو آغا فضلی نے ترجمہ کی ہے، اور یہ ہے کیا چیز؟ یہ روضۃ الشہداء کاشفی کا اردو ترجمہ ہے، پہلا اردو ترجمہ۔ اچھا، ملا حسین کاشفی کی، ملا حسین کاشفی جس کی کتاب ہے روضۃ الشہداء، اس کا ترجمہ ہے، اس کا ترجمہ ہے کربل کتھا بھی نام ہے، اور اس کا دوسرا نام ہے 10 مجالس۔ 10 مجالس، صحیح۔ وہ 10 مجالس کیوں کی ہیں؟ کہ پرانے زمانے میں ذاکرین علماء جب عشرہ بناتے تھے، عشرہ پڑھتے تھے، تو یہ کربل کتھا اصل میں ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ آج ہم اس مجلس کو پڑھیں گے، اچھا، 10 مجلسیں پڑھنی ہیں، صحیح، صرف 10 مجلسیں پڑھنی ہے، تو ہر دن کی تو زیادہ مطالعہ نہیں ہے، زیادہ کتابیں نہیں ہیں، حالات خراب ہیں، دوسروں کا زور زیادہ ہے، حکومتیں ساری کی ساری جو ہیں 10 ہجری سے پہلے ساری کی ساری مکتب خلفاء کی ہیں، اور ایسی مکتب خلفاء کی ہیں کہ جو شیعت کے وجود کو برداشت نہیں کر رہی ہیں، ان کی کتابوں کو جلا دیتی ہیں، ان کے علماء کو قتل کر، دانشوروں کو علماء کو قتل کر رہی ہیں۔ ایسی صورت میں جاننے والوں نے، مکتب کو بچانے والوں نے یہ راستہ اختیار کیا کہ آپ کو ہم 10 مجلسیں دیتے ہیں، اور ہر روز آ کے آپ لوگ ایک مجلس پڑھ کے
ملت کو سنا کے چلے جاؤ، نہ شور ہوگا نہ شرابہ ہوگا، اور اس طریقے سے مکتب کی ترویج ہو جائے گی۔ یہ پہلی کتاب ہے، بہترین، بہت اچھا۔ اس کا نام اب تو آج سے 70-80 سال پہلے نہیں ملتی تھی کتاب کا، فقط نام تھا۔ اب تو الحمدللہ یہ دہلی سے بھی چھپ چکی ہے، تو مختلف جگہوں سے، لاہور سے بھی چھپ چکی ہے، تو مختلف جگہوں سے چھپ چکی ہے۔ جی بہت شکریہ آقا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ سے ہم نے استفادہ کیا، اور یقیناً ناظرین آپ کو علم ہوگا کہ یہ ایسے مطالب ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت کم لوگوں نے یہ سنے ہوں گے، اور یہ انتہائی ضروری مطالب ہیں، خصوصاً عبداللہ شاہ غازی کے حوالے سے یا محمد بن قاسم کے حوالے سے جو باتیں استاد آقا صاحب نے بیان فرمائی، یا پھر جو تاریخ تشیع ہیں، اور خود یہ بات کرنا کہ 904 ہجری میں ہی سب سے پہلے ہمارے پاس جو تاریخ موجود ہے اس کے مطابق اذانوں میں مساجد میں جو اذانیں ہوئی ہیں اس میں امیر المومنین کا نام ہے، جو تاریخ موجود ہے، جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق۔ تو یہ بہت اچھی باتیں ہیں اور بہت ہی معلوماتی باتیں کہ شاید مجھ جیسے طالب علم کے لیے بھی ان میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ نئی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم اس پوری تاریخ کو، علماء کی خدمات کو، کتابوں کو مفصل انشاءاللہ بیان کریں، ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے خلفاء کی طرف سے، مکتب خلفاء کی طرف سے، وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں۔ آغا صاحب سے انشاءاللہ ہم استفادہ کریں گے۔ فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہم سب کو ہم اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔